آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے حضرت سید حسن بادشاہ قادری پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف اور نسب پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت آپ نے انٹرو میں باتیں ارشاد فرما دی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے جو ایک بڑے سلیقے سے چل رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوضات کا جو ایک خاص رنگ ہے وہ تاریخ کے کچھ مراحل پر انتہائی تابانی اور نورانی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کے بڑے جلوے تو ائمہ اہل بیت کے بعد سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں نظر آئے، پھر ان کے توسط سے جو قادری سلسلے کے مشائخ گزرے ہیں اور جن کا آج ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، لگتا یہ ہے کہ محبوب سبحانی کے لقب کا خاص فیض ان پر بھی جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا اندازہ لگائیں کہ جب جن کی ڈپٹیاں لگائی جاتی ہیں، جن کو منتخب کر لیا جاتا ہے اور جس خانوادے میں لایا جاتا ہے، پھر آپ جن کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اصحابی، اب ان کے جو اصحابی کا جو لفظ ہے وہ لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی معنوی وسعت ہوگی، لیکن جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار غوث اعظم کے شہزادوں میں سے تھے، تو اسی نسل سے تھے، تو ان کا جب آخری وقت آیا تو ان کو اشارہ ہو گیا کہ آپ کو آخری وقت میں کس اہتمام سے عالم برزخ کی طرف جانا ہوگا۔ اللہ۔ تو آپ نے گھر میں ایک بڑا خوبصورت فرش بچھوایا، فضا کو معطر کیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سب کو کہا جی آپ یہاں سے چلے جاؤ، اپنے دونوں بیٹوں کو وہاں اپنے پاس رکھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں ان کو نظر آئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بڑا رنگ تھا وہاں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی نسل کے اس شہزادے عبداللہ کو وصال کے قریب گویا کہ یہ رسپانس دے کے ایک خوش کیا کہ آپ نے جس ڈھب پر زندگی گزاری ہے اور جس طریق پر زندگی گزاری ہے، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ اللہ۔ اب بات یہ کہ سوال پھر آپ نے عبداللہ میں ان کے لیے فکر مند ہوں۔ جی عبداللہ صاحب نے پھر عرض کی کہ میں اپنے یہ جو فیض آپ کی طرف سے میں اپنی پوری نسل میں بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو میرے دو بیٹے ہیں ان پر بھی آپ نگاہ کرم فرمائیں۔ تو ان دونوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں شہزادوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب براہ راست سرکار غوث اعظم جو ہیں ان کی نگاہ بھی ہے اور ان کی تربیت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، لگتا یہ کہ جب بھی بڑی ایک شخصیت بھیجی جاتی ہے محترم جنید صاحب، لگتا یہ ہے کہ وہ ایسے بندے کا آنا قدرت الہیہ کے تحت ضروری بھی ہوتا ہے، چونکہ وہی رنگ جما سکتا ہے۔ چونکہ اس پورے علاقے میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں پشاور صوبہ سرحد، پھر یہ سارا افغانستان کا علاقہ، یہ کشمیر کا علاقہ، اس زمانے میں لگتا یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بقول جب ایسی شخصیتیں بھیجی جاتے ہیں، آ زمانی تقاضے بھی بلا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا مرد قلندر ضرور ہے جو یہ تصرفات بھی دکھا کے جائے اور ایک دفعہ دین کا رنگ تازہ کر کے دکھائے۔ اچھا، ایک بات ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، نسب پاک آپ یہ دیکھیے، ویسے تو کتنا حسین، لیکن کمال یہ کہ 14ویں پشت میں اگر میں غلط نہیں، مجھے کریکٹ کی حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے جو کہ صاحبزادے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد 13 پشتیں اور اوپر مولا کائنات سے جا کے ملتی ہیں۔ اور ایک بات اور بتائیے کہ یہ واحد، یہ میری ذرا مجھے بھی تھوڑا سا میرے علم میں اضافہ فرمائیے کہ واحد سلسلہ قادریہ ہے کہ جس میں ہر ایک کی تربیت اس کے والد نے خود کی، بالکل ٹھیک، اور آج تک ایسا ہی چل رہا ہے۔ تو یہ کیا اس میں کوئی وجہ نہیں کہ یہ جو ائمہ اہل بیت کا فیض ہے اور حضور غوث پاک کا فیض ہے، اس فیض نے ولایت کے رخ کو قیامت تک تسلسل کے ساتھ چلانا ہے، سبحان اللہ، اور اس تسلسل میں لامحالہ مرجعیت والد ہی بنتا ہے، چونکہ نسباً بھی وہ قریب ہے اور حسباً بھی قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو گھر میں جب ساری چیزیں مہیا ہوں تو باہر نہیں جانا پڑتا، تو گھر میں علم بھی مل جاتا تھا اور روحانیت بھی مل جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی 16 برس میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے تمام علوم حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے، یہ جو اولیاء ہوتے ہیں
یہ علوم شریعت کے بہت ماہر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، پھر علوم شریعت کی مہارت کے ساتھ عمل شریعت کے بحر ذخائر ہوتے ہیں۔ اللہ، انہوں نے عمل اس درجے کا کر کے دکھایا ہوتا ہے کہ وہ آگے روحانیت منتقل ہوتی ہے، اللہ، ولایت پنپتی ہے، اللہ، اور تقوی اور طہارت کے مظاہر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ، یہاں آخری باتیں کر دوں، جب ولی پڑھاتا ہے نا قرآن یا حدیث، ہاں، عام بندہ پڑھتا ہے لفظ، واہ، عالم پڑھاتا ہے لفظ کے ساتھ معنی، کیا کہنے، جب ولی پڑھاتا ہے وہ لفظ بھی پڑھاتا ہے معنی بھی پڑھاتا ہے، نور الہی و نور نبوی کی چنگاری بھی روح میں منتقل کرتا سبحان ہے۔ اللہ، تو سبحان اس لیے آپ کے بارے میں سبحان آپ کے اللہ، جو صاحبزادے لکھتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اتنا علم اور معرفت کہاں سے لیا، تو وہ کہتے تھے میں نے اپنے والد گرامی سے یہ سب کچھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔